میں ہے علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی ہوا وہ منکشف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قواعد فقہیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند قواعد فقہیہ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 26، المطلق یجری علی اطلاقہ۔ یہ ایک اہم قاعدہ ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، ترجمہ: مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ مطلق اسے کہتے جس میں کوئی قید نہ ہو، جس میں کسی وصف کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ اب مثال دیکھیے۔ پہلی مثال، قرآن شریف نے قسم اور زہار کے کفارے میں ایک مملوک یعنی لونڈی یا غلام کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، جو کہ مطلق ہے، یعنی اس میں یہ قید نہیں کہ وہ مومن ہو یا کافر، اس میں کچھ بھی قید نہیں کہ وہ مومن ہو یا کافر۔ لہٰذا دونوں میں سے کسی کو بھی آزاد کرنے سے حکم قرآنی پر عمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ قسم کے کفارے میں یا زہار کے کفارے میں کافر غلام کو آزاد کرے تب بھی حکم قرآنی پر عمل ہو جائے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ قسم اور زہار کے کفارے میں جس غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا اس میں یہ قید نہیں کہ وہ مومن ہی ہو۔ اگر کافر کو آزاد کریں گے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، یہ قید نہیں، کیونکہ وہ حکم مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اس قاعدے کی روح سے اگر کوئی بندہ کافر کو بھی آزاد کرے گا تو حکم قرآنی پر عمل ہو جائے گا۔ دوسری مثال، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مومنوں کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنی رحمت واسعہ سے اس حکم کو مطلق رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ جو حکم ہے یہ مطلق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس میں زمان و مکان و صیغہ و ہیئت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ لہٰذا مومنین درود و سلام جب چاہیں، جس وقت چاہیں اور جس حیت و صیغے کے ساتھ چاہیں پڑھ کر حکم خداوندی پر عمل کی سعادت پا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں وقت پڑھنا، فلاں وقت مت پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پڑھنا، فلاں جگہ مت پڑھنا۔ مثال کے طور پر مسجد میں پڑھنا یا گھر میں پڑھنا اور اس کے علاوہ کہیں اور مت پڑھنا، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں فرمایا، بلکہ مطلق فرمایا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس صیغے کے ساتھ پڑھنا، اس صیغے کے ساتھ مت پڑھنا، بلکہ درود و سلام پڑھنے کا جو حکم ہے یہ مطلق ہے۔ تو مومنین جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس طرح چاہیں، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، ہر طرح پڑھ کر حکم خداوندی پر عمل کی سعادت پا سکتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے کہ عام طور پر مساجد میں فجر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یقیناً یہ درست ہے، جائز ہے۔ اس کے جائز ہونے میں، درست ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ مطلق ہے، اور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اسی وجہ سے
ہم جب چاہیں جس طرح چاہیں پڑھیں۔ اس میں بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ آپ ایک وقت مقرر کر لیتے ہو، اور یہ وقت کیونکہ قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے اس لیے گویا کہ یہ بدعت ہے، یہ وغیرہ وغیرہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان بیوقوفوں سے پوچھنا چاہیے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کر لے، مثال کے طور پر کوئی حافظ صاحب ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فجر کے بعد کا وقت جو ہے اسے مقرر کر لیتے ہیں کہ ہر دن فجر کی نماز کے بعد مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو کیا ان کا یہ وقت مقرر کرنا ناجائز ہے؟ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے اور وہ بھی مطلق ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ فلاں وقت پڑھو فلاں وقت مت پڑھو، ٹھیک ہے؟ یہ الگ سی بات ہے، کب پڑھنا بہتر ہے بہتر نہیں ہے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مطلق ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی آسانی کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیتا ہے تو یقیناً کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عقل والا اسے ناجائز نہیں کہے گا۔ ٹھیک اسی طرح مسلمان اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اگر کوئی خاص وقت مقرر کر لیتے ہیں تو اسے جو ناجائز کہتے ہیں، یقیناً وہ اپنا دماغ چیک کرائیں کہ وہ عقل مند ہے یا ان کا عقل ذاتی ختم ہو گئی ہے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ خیر، قاعدہ نمبر 27، الامور بمقاصدها۔ امور امر کی جمع ہے۔ امر کی ایک جمع آتی ہے اوامر اور ایک جمع آتی ہے امور۔ جس امر کی جمع آتی ہے اوامر اس کا معنی ہوتا ہے حکم، اور جس امر کی جمع آتی ہے امور اس کا معنی ہوتا ہے معاملات۔ خیر، قاعدہ نمبر 27، الامور بمقاصدها۔ ترجمہ یعنی اعمال اور معاملات کا دار و مدار ان کے مقاصد یعنی نیات پر ہے۔ اعمال اور معاملات جو ہیں ان کا دار و مدار نیات پر ہے۔ نیت جیسی ہوگی، مقصد جیسا ہوگا، اس عمل پر حکم بھی ویسا ہوگا۔ مثال، اگر کسی نے نماز میں ایسی آیت کی تلاوت کی جو سائل کا جواب بھی ہو سکتی ہے، اگر اس آیت سے مقصود جواب دینا ہے تو یہ فعل حرام ہے اور نماز فاسد ورنہ نہیں۔ اگر کوئی دوران نماز کے درمیان قرأت میں کوئی ایسی آیت کی تلاوت کی جو سائل کا جواب بن سکتا ہے، سوال کرنے والے کا جواب وہ آیت بن سکتی ہے، اور اس کی نیت بھی یہی ہے یعنی جواب دینا ہی مقصود ہے، تو پھر اس کا یہ فعل جو ہے یعنی اس آیت کی تلاوت کرنا یہ حرام ہے اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہ نماز میں گویا کہ کلام کر رہا ہے، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے بلکہ تلاوت قرآن کی نیت ہے تو نماز درست ہے اور کسی طرح کی قباحت بھی نہیں آئے گی۔ مثلا کسی موسیٰ نامی شخص سے اس کا نام پوچھا گیا، کسی کا نام موسیٰ ہے، اس سے اس کا نام پوچھا گیا تو دوران نماز اس نے یہ آیت پڑھی، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، کیونکہ اس میں لفظ موسیٰ استعمال ہوا ہے اور کوئی بندہ اس سے اس کا نام پوچھ رہا ہے، اگر وہ یہ آیت اپنا نام بتانے کے لیے بولے، اپنا نام بتانے کے لیے تلاوت کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور یہ تلاوت کرنا حرام ہوگا۔ بیان کر رہے ہیں اس سے مقصود اگر قرآن کی تلاوت ہے تو نماز درست، اور اگر سائل کا جواب دینا مقصود ہے تو نماز فاسد، یعنی جیسی نیت ہوگی، جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی حکم ہوگا۔ معاملات کا دار و مدار نیت پر ہے۔ قاعدہ نمبر 28، الیقین لا یزول بالشک۔ بہت اہم قاعدہ ہے یہ بھی، الیقین لا یزول بالشک۔ ترجمہ یعنی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کسی کام کے بارے میں یقین ہے، کسی معاملے کے تعلق سے یقین ہے اور اس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، تو شک کی وجہ سے وہ یقین جو ہے زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ مثال، اگر کسی شخص کو اپنے باوضو ہونے کا یقین ہو اور وضو ٹوٹنے میں شک ہے تو وہ باوضو مانا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے باوضو ہونے کے تعلق سے اسے یقین ہے کہ میں بھی وضو کر کے آیا ہوں، میرا وضو باقی رہے گا، لیکن شک پیدا ہو گیا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے،
تو اس کا وضو باقی رہے گا، وہ باوضو ہوگا، باوضو مانا جائے گا۔ ایسے ہی کسی شخص کے زندہ ہونے کا یقین ہو اور مرنے میں شک ہے تو اسے زندہ ہی مانا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے زندہ ہونے کے تعلق سے یقین ہے اور اس کے مرنے کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ شاید یہ مر گیا، تو اسے زندہ ہی مانا جائے گا اور اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، وراثت کا معاملہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 29، الضرورات تبیح المحظورات۔ ترجمہ: ضرورتیں ممنوعات کو مباح یعنی جائز کر دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوعات کو مباح یعنی جائز کر دیتی ہیں۔ اب مثال دیکھیے، مثال: اگر کشتی میں اتنا سامان بھر دیا کہ اس کے ڈوبنے اور مسافروں کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اس سے مال نکال کر سمندر میں پھینک دینا اور کشتی کو بچانا جائز ہے۔ کشتی میں اتنا مال بھر دیا گیا کہ کشتی کے ڈوبنے کا خوف ہے اور مسافروں کی جان جانے کا خوف ہے، تو اب کچھ سامان نکال کر سمندر میں پھینک دینا جائز ہے، درست ہے۔ حالانکہ عام حالات میں دوسرے کا مال ضائع کرنا حرام ہے، کیونکہ یہاں پہ ضرورت ہے، مسافروں کی جان بچانا، نیز سامان کی حفاظت کرنا، یہ ضرورت ہے، تو ضرورت کی وجہ سے بعض سامان کو سمندر میں پھینک دینا جائز ہے، جو کہ عام حالت میں حرام ہے۔ ایسے ہی اگر گلے میں لقمہ اٹک جائے اور شراب کے سوا پانی یا دیگر حلال و طیب مائعات میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، نہ پانی ہو اور نہ ہی کوئی دیگر مائعات موجود ہوں، پاک مائعات یعنی پاک پتلی چیزیں موجود ہوں، تو ایسی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت شراب کا استعمال مباح ہے۔ ایسے عام حالت میں شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ گلے میں لقمہ اٹک گیا ہے اور اس سے جان جانے کا خوف ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اسی وجہ سے اب کچھ قطرے یعنی اتنا شراب استعمال کرنا جس سے وہ لقمہ اندر چلا جائے جائز ہے، مباح ہے۔ قاعدہ نمبر 30، ما ابیح للضرورت یقدر بقدرها۔ اس سے پہلے ہم قاعدہ کیا پڑھے؟ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں ممنوعات کو مباح و جائز کر دیتی ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں قاعدہ نمبر 30 میں، ما ابیح للضرورت یقدر بقدرها۔ ترجمہ: جو چیز ضرورت کے تحت جائز ہو وہ بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہے، یعنی جو چیز اصل میں ناجائز ہو ضرورت کے تحت جائز ہوئی ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی جائز ہوگی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال: مردار کھانا یا شراب پی لینا صرف اتنا ہی جائز ہے جس سے جان بچ جائے، زیادہ بالکل نہیں۔ اگر کسی بندے کی جان جا رہی ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شراب پی لے اور مردار کھا لے، مردار یا شراب پی لے یا خنزیر کا گوشت کھا لے، لیکن اتنا ہی کھائے جتنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ کھانا اس کے حق میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح طبیب کو بوقت ضرورت شرعی پردے کی جگہ کا صرف وہ حصہ دیکھنا جائز ہے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ طبیب کو، ڈاکٹر کو پردے کی جگہ دیکھنے کی حاجت ہو، یعنی شرمگاہ وغیرہ کے پاس کی کوئی جگہ دیکھنے کی حاجت ہو، تو بس اتنی ہی جگہ وہ دیکھ سکتا ہے جتنی کی حاجت ہے، جتنی کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے زیادہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ ما ابیح للضرورت یقدر بقدرها، یعنی جو چیز ضرورت کے تحت جائز ہو وہ بقدر ضرورت ہی جائز رہتی ہے، جائز ہوتی ہے۔ اللہ